ناظرین شدت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسرا کیونکہ سلطان سے ناراض ہوتی ہے اسے اگنور کر رہی ہوتی ہے. پھر سلطان اسرا کے لیے گجرے لے کے آتا ہے اور پھر جب اسرا دیکھتی ہے تو اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا. پھر سلطان کہتا ہے کہ تم یقین کر لو کیونکہ میں گجرے واقعی میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. کبھی پھر اسرا کہتی ہے کہ یہ احسان آج کیسے کر لیا آپ نے. پھر سلطان کہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسے احسان کر دینے چاہیے کیونکہ اس سے دل خوش ہو جاتا ہے. پھر اسرا سلطان سے کہتی ہے کہ بھلا آپ کو کب سے فکر ہونے لگی کسی کے دل خوش ہونے یا نہ ہونے کی. پھر سلطان کہتا ہے کہ مجھے فکر ہے اور پھر اسرا سے سوال کرتا ہے کیا اسرا تم ابھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور میری محبت تمہارے دل میں بوجھ تو نہیں بن گئی. پھر اسرا کہتی ہے کہ نہیں ہے آپ کی محبت میرے دل میں کبھی بھی بوجھ نہیں بن سکتی کیونکہ محبت تو ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کانٹوں پر بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اسرا کی یہ بات سن کر پھر سلطان حیران بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اگلے دن اسرا جب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو اپنی امی اور بھابھی سے ملنے کے لیے جاتی ہے. وہ تیار ہو کر جاتی ہے تو اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی امی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کی بھابھی بھی. اور وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہیں کہ چلو اسرا کے چہرے پر بھی مسکان اور بہار آئی. وہ اسے دعائیں دینے لگ جاتی ہیں اور اس اسرا کی ماں بھی اسے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ اسے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ خوش نہیں رہ پائے گی. پھر اسرا کہتی ہے کہ اگر سلطان کی وجہ سے ہتھیار گر جائیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر ہتھیار دوبارہ اٹھا لینے چاہیے اور کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. اور پھر دوسری طرف مشل کو جب اسرا یہ بتاتی ہے کہ یہ سلطان اس کے لیے گجرے لے کے آیا تھا وہ اتنی جلدی اس کی ناراضگی بھی ختم ہو چکی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی تم نے کیسے ناراضگی ختم کر لی. اتنی جلدی ناراضگی ختم نہیں کرتے تھوڑے بہت نخرے دکھاتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے اچھا مجھے تو معلوم نہیں تھا آئندہ میں ایسا ہی کروں گی. پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی سلطان سے شادی کرنے کی. انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان موبائل چارجنگ سے نکالنے کے لیے وہیں پر آیا کھڑا ہے ان کی باتیں سن رہا ہے. پھر مشل کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے شادی کرنے کی. اچھا خاصا لڑکا تھا وہ تم اسی سے شادی کر لیتی تم سے محبت بھی کرتا تھا. پھر اسرا کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ اگر کسی نے بات سن لی تو قیامت آ جائے گی. پھر مشل کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں سنتا لیکن سلطان ان کی سب باتیں سن رہا ہوتا ہے. اب سلطان کے دل میں یہی بات آ رہی ہوتی ہے کہ اسرا جو کہ اتنی معصوم دکھائی دے رہی ہے کہیں وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے رہی. اب سلطان کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون. اور دوسری طرف نوبل جو کہ پریزے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور سلطان کے متعلق سوال کر رہا ہوتا ہے. پریزے اسے بتا رہی ہوتی ہے سلطان کے بارے میں کہ سلطان کیسا ہے اور سب کے سامنے اتنا اچھا بنتا ہے اور اپنی تعریفیں سب کے ذہنوں میں انجیکٹ کر دیتا ہے. پھر نوفل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بات سے تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے.